یہ وہ وقت تھا جب تاریخ نے غزوات کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا۔ بہادری اور قربانی کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ 28 ستمبر 1911 کا دن تھا جب اٹلی نے سلطنت عثمانیہ کو الٹیمیٹم دیا اور 30 ستمبر کو طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ اطالوی فوج نے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، مگر طرابلس کے بہادر باسیوں نے بے شمار قربانیاں دے کر دشمن کو ساحل کی طرف دھکیل دیا۔ یہ جنگ غزوہ بدر کے وہ واقعات یاد دلا گئی جہاں مائیں اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتی تھیں اور خود بھی زخمی ہو جاتی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی رہتی۔ یہی منظر ایک بار پھر طرابلس کی سرزمین پر دہرایا گیا۔ اس جنگ کی سب سے نمایاں بات عورتوں کی شرکت تھی۔ قبائل جب میدان جنگ میں اترے تو ہر سردار کے ساتھ اس کا پورا خاندان تھا، نوجوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں، حتیٰ کہ وہ مائیں بھی جن کی گود میں شیر خوار بچے تھے، سب میدان میں موجود تھیں۔ کچھ عورتیں ایک ہاتھ میں بچہ اور دوسرے میں پانی کی مشک لے کر زخموں کی تلاش میں پھرتی تھیں۔ انہی قبائل میں ایک معروف قبیلہ البرائسہ تھا جس کے سردار شیخ عبداللہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور قیادت خود سنبھالی۔ شیخ عبداللہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، عمر صرف 13 یا 14 سال، مگر حوصلہ پہاڑ جیسا۔ وہ زخمیوں کی خدمت میں اس قدر مشغول رہتی کہ بڑے بڑے سپاہی بھی حیران رہ جاتے۔ ڈاکٹر اسماعیل تبانی لکھتے ہیں کہ فاطمہ کو جنگ اور زخمیوں سے عجیب انس تھا۔ گولوں کی گن گھرج، دھوئیں سے بھرا میدان، ہر طرف چیخو پکار، مگر وہ ایک تیز رفتار ہرنی کی طرح دوڑتی، زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم رکھتی، جیسے کوئی فرشتہ زمین پر اتر آیا ہو۔ ایک دن شدید جنگ کے دوران جب اطالوی فوج نے ترک سپاہیوں کو گھیر لیا، فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ایک زخمی سپاہی کو پانی پلانے کے لیے جھکی ہی تھیں کہ ایک اطالوی سپاہی نے انہیں پکڑ لیا۔ فاطمہ نے فوراً تلوار اٹھائی اور ایسا وار کیا کہ دشمن کا ہاتھ کٹ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس سپاہی نے 3 گولیاں فاطمہ پر چلا دیں۔ جنگ ختم ہوئی تو زخمیوں کی تلاش میں لوگوں نے دیکھا کہ 4 ترک سپاہی بے ہوش پڑے ہیں، ان کے پاس فاطمہ کی لاش ہے۔ ان کا مشکیزہ ایک زخمی کے سینے پر رکھا تھا، مگر وہ اسے پلا نہ سکی، وہ اس سے پہلے ہی شہید ہو چکی تھی۔ یہ وہ عظیم بیٹی تھی کہ جن کی بہادری پر علامہ اقبال بھی خاموش نہ رہ سکا، تو اس بیٹی کی جرت پر علامہ اقبال کو بھی بولنا پڑا۔ تو علامہ اقبال نے کہا، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔